بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہندوستان کا چھٹا مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اس نے 1959 سے 1707 تک پورے 50 سال حکومت کی۔ وہ ایک بہت نیک اور دیندار انسان تھا۔ کہنے کو تو وہ ایک بڑے ملک کا بادشاہ تھا، لیکن اس کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ وہ اپنی ذات پر سرکاری خزانے کا ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرتا تھا اور اپنی روزی قرآن مجید لکھ کر یا کپڑے کی ٹوپیاں سی کر کماتا تھا۔ اس کو اپنے دین اسلام سے بہت محبت تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا تھا۔ سرکاری خزانے سے غریبوں، محتاجوں اور طالب علموں کی بہت مدد کرتا تھا اور نیکی کے دوسرے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عالمگیر بادشاہ اپنے گھر والوں اور اپنی فوج کے ساتھ سفر کرتا ہوا صوبہ پنجاب سے گزرا۔ راستے میں راولپنڈی شہر سے 28 میل دور حسن ابدال کا قصبہ آیا۔ بادشاہ نے فوج کو 2-3 دن کے لیے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور خود قصبے کے ایک باغ میں اپنے گھر والوں سمیت قیام کیا۔ اس باغ کی دیوار کے نیچے ایک غریب بیوہ بڑھیا کا مکان اور اس کی پنچکی تھی۔ یہ پنچکی باغ کے پانی سے چلتی تھی۔ اس علاقے کے باشندے ایسی پنچکیوں کو جندر کہتے ہیں۔ لوگ گندم لا کر اس پنچکی سے آٹا پسواتے تھے اور غریب بڑھیا آٹا پیسنے کی اجرت سے اپنا گزارا کرتی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں اور کوئی کمانے والا آدمی نہ تھا۔ سرکاری ملازموں نے بادشاہ کے آرام کی خاطر پنچکی کی طرف آنے والا باغ کا پانی روک لیا، جس سے پنچکی بند ہو گئی۔ اس طرح غریب بڑھیا کی روزی کا ذریعہ جاتا رہا اور اس پر فاقے گزرنے لگے۔ بادشاہ نے لوگوں کے دکھ درد اور ان کی ضرورتیں جاننے کے لیے کچھ آدمی مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کی پنچکی بند ہونے اور اس کی تکلیف کی خبر بادشاہ کو دی تو اس کو سخت دکھ ہوا۔ اس نے اسی وقت باغ کا پانی کھلوا کر پنچکی کو چالو کرا دیا۔ ساتھ ہی کھانے کے 2 بڑے تھال اور 500 اشرفیاں اپنے خاص خادم کو دے کر حکم دیا کہ یہ بڑھیا کو دے آؤ اور میری طرف سے معافی مانگو کہ ہمارے یہاں آنے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خادم نے یہ چیزیں فوراً بڑھیا کو پہنچا دیں۔ دوسرے دن صبح بادشاہ نے چند ملازموں کو پالکی دے کر حکم دیا کہ پنچکی کی مالک بڑھیا کے پاس جاؤ، اس کو عزت کے ساتھ پالکی میں سوار کر کے یہاں لاؤ اور زنان خانے میں بادشاہ بیگم ملکہ کے پاس بھیج دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بڑھیا نے بادشاہ بیگم کو بتایا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں غریبی کی وجہ سے ابھی تک ان کی شادی نہیں کر سکی۔ بادشاہ بیگم نے بہت سے عمدہ کپڑے بڑھیا کو اس کی بچیوں کے لیے دیے اور بادشاہ کو بھی اس کی غریبی کا حال بتایا۔ نیک دل بادشاہ نے ڈھیر سارے زیور اور روپے بڑھیا کو دیے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے۔ بڑھیا بادشاہ اور بادشاہ بیگم کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی اور بہت جلد اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں 2 اچھے گھرانوں میں کر دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔